بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ایمان کی نگری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے، اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں ہم ایسے بادشاہوں کا ذکر کریں گے جو کہ انتہائی شرمناک اور دردناک موت کا شکار ہوئے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہر شخص اللہ کے حضور ایسی موت سے پناہ طلب کرے گا جس سے ان بادشاہوں کی بے پناہ دولت اور ان کا اقتدار بھی انہیں نہ بچا سکا۔ ان میں سب سے پہلا حکمران خلیفہ معتصم باللہ ہے۔ خلیفہ معتصم باللہ بغداد کے آخری خلفاء کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ خلافت عباسیہ جو کہ اس دور کی دنیا کی سب سے بڑی خلافت شمار کی جاتی ہے، لیکن صرف 1258 تک یہ خلافت صرف شہر بغداد تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ خلیفہ بغداد کی نااہلی اور اس کے وزیروں کی لالچ نے منگول بادشاہ ہلاکو خان کو بغداد پر حملے کی دعوت دی تھی۔ معتصم باللہ کو یہ غرور تھا کہ اگر منگول حکومت نے سلطنت عباسیہ پر حملہ کیا تو تمام دنیا کے مسلمان خلافت کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لہٰذا اس نے منگول سے انتہائی تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا۔ البتہ ایسا نہ ہو سکا، اور منگولوں نے محض 12 دن کے محاصرے کے بعد یہ شہر فتح کر لیا، اس کے تمام شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی تمام لائبریریوں کو آگ لگا دی اور خلیفہ کو گرفتار کر لیا۔ منگولوں کے نزدیک کسی بھی مذہب کے مقدس شخص کو قتل کرنا برا سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ہلاکو خان نے خلیفہ معتصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر اس کے اوپر سے اپنی پیدل چلنے والی اور سواریوں والی تمام فوج گزاری۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس خلیفہ کے اوپر سے ہاتھی بھی گزارے گئے۔ خواتین و حضرات، دوسرا حکمران ناصر الدین خلجی ہے۔ یہ ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے اپنی جنسی تسکین کے لیے ایک پورے کا پورا شہر بسایا تھا۔ جہاں صرف عورتیں رہا کرتی تھیں، وہاں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ تمام سلطنت سے منتخب عورتیں یہاں لائی جاتی اور انہیں یہاں بسایا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بادشاہ شراب کا عادی تھا، لہٰذا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے بہت زیادہ شراب پی لی، اور شراب پی کر اس کے دل میں تیرنے کا شوق پیدا ہوا اور اس نے تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ اس کو تیرنا نہیں آتا تھا، لہٰذا یہ پانی میں ڈبکیاں لینے لگا۔ جب ملازموں نے اس کو یوں دیکھا تو انہوں نے بالوں سے پکڑ کر اس کو باہر نکالا۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے ملازموں کو، جنہوں نے اس کی جان بچائی تھی، انعام و اکرام سے نوازا، لیکن جب اس کو پتا چلا کہ انہوں نے اس کے بال کھینچ کر اسے باہر نکالا تو ان سب کو اس گستاخی کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ خواتین و حضرات، پھر ایک مرتبہ ایسا دوبارہ ہوا کہ بادشاہ شراب پی کر تالاب میں ڈوبنے لگا، لیکن اس مرتبہ کوئی بھی اسے بچانے کے لیے آگے نہ بڑھا اور نہ ہی کسی نے اس کو باہر نکالا۔ یوں یہ بادشاہ پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ خواتین و حضرات، تیسرا حکمران الیگزینڈر آف دا ایسٹ ہے۔ الیگزینڈر یونان کا وہ بادشاہ تھا جو پہلی جنگ عظیم کے دوران اقتدار میں آیا۔ اس نے اتحادی قوتوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کو کئی بار شکست دی اور اس کے ایک بہت بڑے رقبے پر قابض ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود یہ اس پر ایک لمبے عرصے تک حکومت نہ کر سکا، کیونکہ اس کے بعد 30 ستمبر کو دن کے وقت جب اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر ایک بندر اور ایک کتا آپس میں لڑ پڑے۔ بادشاہ نے جب بندر اور کتے کو چھڑوانے کے لیے ان کے درمیان مداخلت کی تو بندر کتے کو چھوڑ کر بادشاہ کے اوپر جھپٹ پڑا اور بادشاہ کو کاٹ لیا، اور اس کی ٹانگ پر کاٹنے کی وجہ سے بادشاہ کے جسم میں ایک عجیب قسم کا انفیکشن پیدا ہو گیا۔ اگر اس وقت بادشاہ کی ٹانگ کاٹ دی جاتی تو شاید بادشاہ بچ جاتا، لیکن اس وقت کے ڈاکٹروں میں سے کسی ایک کو بھی بادشاہ کی ٹانگ کاٹنے کی جرت نہ ہوئی، اور یہ بادشاہ محض 27 سال کی عمر میں الیگزینڈر بندر کے کاٹنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا گیا۔ چوتھا حکمران
ولیم دا اینتھلنگ ہے۔ سن 1120 عیسوی شہزادہ ولیم دا اینتھلنگ انگلینڈ کے بادشاہ ہنری اول کا اکلوتا بیٹا اور ولی عہد تھا، اسی لیے وہ اول درجے کا اوباش ثابت ہوا۔ یہ سارا دن شراب میں مبہوت رہتا۔ ایک بادشاہ اور اس کا بیٹا فرانس کے دورے پر روانہ ہوئے تو بادشاہ انگلینڈ نے فرانس جانے کے لیے ملک کے سب سے تیز جہاز کا انتخاب کیا۔ جب یہ جہاز پر روانہ ہوئے تو شہزادے اور اس کے دوستوں نے رقص و سرور کی ایک محفل قائم کی اور اس میں شراب پی کر، جس کے بعد شہزادے نے جہاز کے عملے کو مجبور کیا کہ وہ جہاز کو حد رفتار سے بھی زیادہ تیز دوڑائیں۔ عملے نے تنگ آ کر جہاز کو تیز رفتاری سے دوڑانا شروع کیا اور اپنی تیز رفتاری کے سبب یہ جہاز ایک چٹان سے ٹکرا گیا اور پاش پاش ہو گیا۔ خواتین و حضرات، 5واں حکمران ایمپر ویلزین ہے۔ یہ وہ رومن بادشاہ تھا جس نے 253 سے لے کر 260 تک رومن امپائر پر حکومت کی۔ یہ ایک فوجی سردار تھا جس نے بہت سی جنگوں میں سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیے۔ البتہ 3 صدی عیسوی کے رومن امپائر میں پھیلی انارکی کے سبب ویلزین رومن امپائر کا سیزر بن بیٹھا۔ اس نے حکمران بنتے ہی سب سے پہلے ایران میں بھرتی نئی ساسانی سلطنت کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ 3 سال کی بھرپور کوشش کے بعد یہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ایران پر حملہ کرنے کے لیے نکل گیا، لیکن ایران کے ساسانی بادشاہ نے اسے جنگ انڈیسا میں بدترین شکست سے دوچار کیا اور اس کے ساتھ انتہائی شرمناک سلوک اختیار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اپنی فوج کی غلاظت کو ویلزین سے صاف کروایا کرتا اور اس کی کمر پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر سوار ہوتا۔ ایک مرتبہ ویلزین نے شاہ فور سے درخواست کی کہ وہ اس سے بھاری قیمت لے لے اور اس کی جان چھوڑ دے۔ ایران کے بادشاہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اس نے سونے کو ایک بھٹی میں پگھلایا اور ویلزین کو اس کو پینے کو کہا، اور اسی سونے کی بھٹی کو پینے کی وجہ سے اس بادشاہ کی موت ہو گئی۔ خواتین و حضرات، 6واں حکمران چارلس آف دا لیئر ہے۔ یہ فرانس اور اسپین کے درمیان ایک چھوٹی سی مملکت کا بادشاہ تھا۔ یورپ میں اس کا نام دھوکے بازی اور غداری سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک سازشی بادشاہ تھا جو وقت پڑنے پر کسی بھی ملک سے دوستی یا دشمنی کر لیتا۔ یہ بادشاہ اپنی عبرتناک موت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ اس کو جلد کی بیماری نے گھیر لیا اور اس کا علاج طبیبوں نے یہ تجویز کیا کہ بادشاہ کو رات کو سوتے وقت الکوہل کی پٹیوں میں لپیٹ کر باندھ دیا جائے اور یہ عمل ہر روز دہرایا جائے۔ ایک مرتبہ اس کی خدمت گزار ایک عورت نے رات کے وقت اس کو پٹی سے باندھ دیا اور اس کے قریب رکھی ہوئی موم بتی کو بجھانا بھول گئی، تو جب صبح اٹھ کر دیکھا تو یہ یورپ کا بدنام ترین بادشاہ جل کر راکھ ہو گیا۔ خواتین و حضرات، 7واں حکمران کیتھرائن دا گریٹ ایک عورت ہے۔ 18ویں صدی کے دوران روم کی ایک ملکہ گزری ہے۔ یہ جرمنی کے ایک دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی شادی محض 14 سال کی عمر میں مستقبل کے ظالم روس بیٹیل سے ہوئی۔ روس کا یہ بادشاہ ایک نفسیاتی مریض تھا۔ اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیتھرائن نے اپنے حسن اور جلوے کی بدولت اپنے بہت سے عاشق بنائے اور ان عاشقوں کی بنیاد پر وہ روس کے تخت پر بادشاہت کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس ملکہ کے آشناؤں کی فہرست کافی طویل ہے۔ اس ملکہ میں جنسی ہوس اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ اس کی موت ایک عمل بد کے دوران ہوئی۔ کہا جاتا ہے یہ گھوڑے سے بد عملی انجام دے رہی تھی کہ گھوڑا ایک دم سے اوپر بیٹھ گیا اور یہ وہیں مر گئی۔ 8واں حکمران سیگارڈ آئی سیسن ہے۔ اس بادشاہ کی بہادری کے واقعات جتنے مشہور ہیں، اس کی موت اتنی ہی شرمناک ہوئی۔ سیگارڈ آئی سیسن ایک وائکنگ تھا جسے اس کی فتوحات کے سبب سیگارڈ دی مائٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے شمالی اسکاٹ لینڈ کے ایک بڑے خطے کو فتح کیا اور اس پر کامیابی سے حکومت بھی کی۔ اس حکمران کی موت بھی کافی دردناک ہوئی۔ اس نے مقامی سردار مائل لٹن کو مقابلے کی دعوت دی، جسے اس کے ابھرے ہوئے دانتوں کے سبب بیڈ ٹوٹڈ کہا جاتا تھا۔ سیگارڈ نے اپنے 40 بہادر آدمی لانے کو کہا۔ جب یہ سردار اپنے 40 آدمی لے کر آیا تو سیگارڈ دھوکہ کرتے ہوئے اس سے کہیں آدمی لے آیا اور اسے اپنے 40 آدمیوں سمیت قتل کر دیا، اور سیگارڈ نے مائل لٹن کا سر کاٹ دیا اور وہ اسے بطور ٹرافی اپنے ساتھ رکھتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیگارڈ اس کے سر کو اپنے پاس رکھ کر سو رہا تھا کہ سیگارڈ کو اس کے دانت لگنے کی وجہ سے خراش آ گئی، جس سے جسم میں انتہائی درد ہونے لگا اور اس وجہ سے اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔
خواتین و حضرات، موت ایک حقیقت ہے اور زندگی ایک دھوکہ ہے، لیکن انسان زندگی کے دھوکے میں اپنی موت سے غافل زندگی گزار رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پر رکھنا، اور جب موت آئے تو ایمان پر آئے، اور ہمیں ہر قسم کی ناگہانی مصیبتوں اور آفتوں سے بچا کر رکھنا۔ آمین۔